اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، میں عمران جعفری پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نیا عنوان لے کر، ایک نیا موضوع لے کر کہ جس کے بارے میں آج مختصر سی گفتگو پیش کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی سیرت، ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ قرآن مجید نے پیغمبر کی ذات کو ہمارے لیے نمونۂ عمل قرار دیا ہے۔ کن چیزوں میں ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے؟ پیغمبر اسلام کی ذات، ان کی زندگی ہماری زندگی کے تمام پہلو کے لیے، ہماری زندگی کے تمام مراحل کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ پیغمبر اسلام کی نورانی سیرت میں سے کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ وہ پہلو جو کم بیان ہوتے ہیں اس کی طرف آپ حضرات کی نشاندہی کروں، آپ حضرات کی توجہ اس کی جانب موڑ سکوں، اور پیغمبر کی زندگی کے ان واقعات، وہ لمحات کہ جس سے شاید ہم بے خبر ہیں یا ہماری توجہ نہیں ہے، اس کو زیر گفتگو لانا مقصود ہے۔ پیغمبر اسلام جب بھی مسجد میں آتے تھے، لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ مسجد میں کس طرح سے رسول آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، منبر پر، محراب میں، مصلی عبادت پر، راستے میں چلنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، خطبہ دینا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، یہ ساری چیزیں لوگوں کی نظروں کے سامنے تھی، سب دیکھا کرتے تھے، سب نے ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے رسول کی گفتگو کو سنا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام اپنے گھر کے اندر، اپنے بیت الشرف میں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے؟ پیغمبر اسلام گھر کے اندر کیا کام انجام دیتے تھے؟ گھر کے اندر کی باتیں، اس سے اکثر افراد بے خبر ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت لکھنے والوں نے جب پیغمبر کی زندگی کو دیکھا تو ان ظاہری پہلوؤں کو دیکھا جو لوگوں کے سامنے تھی۔ حتیٰ جنگ میں بھی پیغمبر اسلام تشریف لے جاتے تھے، جنگ میں پیغمبر کا رویہ کیا تھا، پیغمبر دشمنوں کے ساتھ بھی کس طرح سے پیش آتے تھے، کیسا سلوک رہتا تھا، دشمن کا بھی نمائندہ جب آتا تھا پیغمبر کس طرح سے گفتگو کرتے تھے، یہ ساری چیزیں میدان میں، وطن میں، پیغمبر کی مسجد میں، کوچہ و بازار میں، اصحاب صفہ کے ساتھ پیغمبر بیٹھتے تھے، یہ ساری باتیں کتابوں میں باقاعدہ نوٹ کی گئی۔ پیغمبر اسلام کے کھانے کا طریقہ، پیغمبر اسلام کے بولنے کا طریقہ، پیغمبر کے ظاہری لباس اور پیغمبر کے سارے آداب کتابوں کے اندر باقاعدہ تحریر ہوئے ہیں۔ مگر وہ باتیں کہ جو پیغمبر کے گھر میں تھی، گھر کے اندر پیغمبر کی سیرت کیا تھی، وہ تاریخ نگاروں کی نظروں سے اوجھل رہ گئی۔ پیغمبر بہرحال گھر کے اندر اپنے حجرے میں کتنا آرام فرماتے تھے، کتنی عبادتیں کرتے تھے، کیا فعالیت رہا کرتی تھی پیغمبر کی گھر کے اندر، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں کس سے معلوم ہوگا؟ یہ انفارمیشن، یہ جانکاری ہمیں کون دے گا کہ پیغمبر گھر کے اندر کس طرح سے پیش آتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، گھر کی بات گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں۔ عربی زبان کی کہاوت ہے نا، اہل البیت ادری ما فی البیت، اہل بیت بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، گھر کے اندر سب کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ ایک روز ہمارے اور آپ کے تیسرے امام، امام حسین علیہ السلام، اپنے بابا
امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے بابا مجھے بتائیں کہ پیغمبر اسلام گھر کے اندر ان کی سیرت کیا تھی۔ یہ حدیث طولانی ہے، مختلف سیرت کے گوشوں کے بارے میں امام نے سوال کیا ہے اور مولا کائنات نے جواب دیا ہے، مگر آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے اس کے حساب سے یہ والا جملہ، یہ سوال امام حسین کا اور امیر المؤمنین کا جواب۔ ظاہر سی بات ہے امام حسین کا سن بہت کم تھا جب پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی۔ پیغمبر کی رحلت ہجری سن 11 میں ہوئی اور امام حسین کی عمر اس وقت 6-7 سال تھی، اور 6-7 سال کا بچہ بہرحال جب ان کو رسول خدا یاد آتے تھے، رسول کی زندگی یاد آتی تھی، کبھی ہرگز نہیں بھول پائیں گے امام حسین کہ پیغمبر اسلام نے ان کو آگوش میں بٹھایا تھا، اپنے شانے پر سوار کیا تھا، منبر پر اپنے ساتھ اوپر تک لائے تھے، حتیٰ مصلی عبادت پر امام حسین جب پشتے پیغمبر پر آ جاتے تھے تو رسول خدا سجدے کو طولانی کر دیا کرتے تھے۔ یہ سارے حوادث، یہ سارے واقعات بچپن کی یادیں تھیں جو پیغمبر کے ساتھ امام حسین کی وابستہ تھی، مگر گھر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ شاید ہم تک پہنچانے کے لیے اس گفتگو کو انجام دیا گیا ہے کہ امام حسین نے سوال کیا اور مولا کائنات امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ اے بابا آپ مجھے بتائیں پیغمبر اسلام کے گھر کے اندر کی سیرت کیا تھی؟ جب پیغمبر گھر میں تشریف لاتے تھے تو ان کا رویہ کیا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے باقاعدہ خوبصورت طریقے سے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا، اور یہ روایتیں، اس طرح کی احادیث جب میں خود مطالعہ کرتا ہوں تو میرے لیے بہت جذاب ہوتا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ ایک معصوم دوسرے معصوم کی سیرت بیان کرے، ایک معصوم دوسرے معصوم کی زندگی کا طریقہ ہمارے سامنے بیان کرے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا طریقہ، ان کی حیات طیبہ میں گھر کے اندر پیغمبر اسلام کا کیا رویہ تھا، مولا کائنات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر اسلام گھر پہ تشریف لاتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے تو جزأ دخولہ ثلاثۃ اجزاء، پیغمبر اپنے گھر کے اندر کے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جب بھی گھر میں جتنی دیر گھر میں رہتے تھے، رات بھر ہو یا دن میں کوئی حصہ ہو، جب بھی پیغمبر گھر میں تشریف لاتے تھے ان کے اوقات، ان کے وقت کا 3 حصہ ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلا جزء للہ، ایک حصہ عبادت پروردگار کے لیے تھا۔ انسان کو چاہیے کہ پیغمبر کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو بھی عبادت سے محروم نہ کرے۔ ہم تو مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو مسجد میں تلاوت کرتے ہیں، ہم امام بارگاہ میں مجلس و ماتم کرتے ہیں، اچھا کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی عبادت صرف مسجد میں ہی نہیں، مسجد میں واجبات ادا کریں، مستحب ہے کہ مستحب نمازیں انسان گھر میں قائم کرے، گھر میں عبادتیں کرے، گھر کو قرآن مجید کی تلاوت سے منور کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کی عبادت، نماز شب ہے، دعائیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی میں گھر کے اندر ان کے وقت کا ایک حصہ معین ہوتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، خدا کی بندگی کے لیے۔ نبی کے مختلف زوجہ نے بیان کیا ہے پیغمبر اسلام اتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنے نمازیں پڑھتے تھے کہ پیغمبر کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اتنی دعائیں کرتے تھے، اتنے طولانی سجدے کیا کرتے تھے۔ بہرحال پیغمبر گھر کے اندر ان کے اوقات کا ایک حصہ عبادتوں میں رہتا تھا، عبادتوں میں آپ مشغول رہتے تھے۔
ان کی زندگی کا ایک حصہ گھر کا عبادت کے لیے مخصوص تھا اور دوسرا حصہ وَجُزْءً لِأَهْلِهِ، دوسرا حصہ اپنے وقت کا پیغمبر اسلام اپنے اہل و عیال کے لیے بتاتے تھے، گفتگو کرتے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، ان کے ساتھ کلام کرتے تھے، دنیاوی باتیں ہوں، دینی باتیں ہوں، کچھ بھی ہو، آپس میں گفتگو ہوا کرتی تھی۔ بہرحال حق بنتا ہے شریک حیات کا کہ ان کے لیے بھی ایک وقت رکھا جائے۔ یہ پیغمبر کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک حصہ خاص اپنی زوجہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے پیغمبر نے مخصوص رکھا تھا کہ ان کو بھی ٹائم دیا جائے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے، ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ پیغمبر بیٹھتے تھے، اپنی زوجہ سے کہتے تھے کلمینی، بولو، کچھ بات کرو، کچھ گفتگو کرو، اور اس طرح سے ایک وقت ان کے لیے بھی رکھا جاتا تھا۔ پیغمبر کی سیرت کا یہ والا حصہ آج کے زمانے میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم اس حصے پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آج کل گھر کے حالات کیا ہے؟ شادی شدہ افراد، بال بچے والے افراد کام سے واپس آئے، بزنس سے واپس آئے، جاب سے واپس آئے، دن بھر کے تھکے آ رہے ہیں، یا سونے میں بسر ہوتا ہے، یا پھر لگے ہیں ٹی وی کے سامنے یا موبائل کے سامنے۔ اپنی زوجہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ پیغمبر سے سیکھنا چاہیے، پیغمبر کے حیات طیبہ سے جو چیز ہمیں لینا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے بھی وقت رکھیں۔ جب گھر میں آئے تو اپنے بزنس کی باتیں، اپنے جاب کی باتیں، باہر کی باتیں باہر چھوڑ کر گھر میں آ کے گھر کا ماحول خوبصورت بنائیں، اپنی زوجہ کے ساتھ اچھی باتیں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، نہیں کہ صرف ہم اپنی باتیں ان کو سنائیں، نہیں، کبھی کبھار باتوں کو سننا یہ بھی ہنر رکھتا ہے۔ کبھی ان کی گفتگو سنیں، ان کے دل کی باتیں، وہ کیا کہنا چاہتی ہے، بچے کیا کہنا چاہتے ہیں، بچوں کے دل میں کیا ہے۔ انہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے ہم پیسے تو دے دیتے ہیں، انہیں کوئی دوسری چیزوں کی ضرورتیں ہیں ہم اسے فراہم کر دیتے ہیں، مگر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بچے ہماری توجہ کے بھی محتاج ہیں، انہیں ہماری توجہ چاہیے۔ زوجہ کے ساتھ اپنی میرج لائف کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنی شادی شدہ زندگی کو مستحکم کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپس میں ایک وقت رکھا جائے، گفتگو کی جائے۔ آج کل وقت یہ آ گیا ہے کہ زن و شوہر، میاں اور بیوی موبائل کے ذریعے اپنے شوہر سے گفتگو کرتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے زوجہ اپنے شوہر سے گفتگو کرتی ہے، میسج کر دیا بس پڑھ لیں گے، فون کر دیا ہے بس بات ہو گئی اس میں۔ نہ، سامنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا، بات کرنا کیا اثر رکھتا ہے انسان کی زندگی میں۔ پیغمبر اسلام، ان کا وقت بھی قیمتی تھا، ان کا وقت بھی کوئی رائیگان نہیں تھا، مگر پیغمبر نے ایک وقت رکھا تھا اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اتنی فکر تھی اپنے بال بچوں کی، اپنی زوجہ کی، کہ ان کے ساتھ بھی گفتگو کی جائے۔ حق بنتا ہے، حق بنتا ہے عزیزو۔ زوجہ جو ہماری زوجہ بن کر، ہماری بیوی بن کر ہمارے گھر میں آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے پاس آئی ہے، اگر اسے کوئی تکلیف ہے تو ہم سے نہیں کہے گی تو اور کس سے کہے گی؟ اس کا جو کوئی بھی ہے وہ صرف ہم ہیں، اگر ہم اس کی بات نہیں سنیں گے تو اور کس سے جا کے وہ بیان کرے گی؟ بہرحال پیغمبر اسلام کی یہ سیرت کہ پیغمبر جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا، گھر کے وقت کا ایک حصہ خدا کی عبادت کے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ اپنی زوجہ سے گفتگو کے لیے رکھتے تھے، اور ایک حصہ وَجُزْءً لِنَفْسِهِ اپنے شخصی کاموں کے لیے، جو بھی اپنے خود کے ذاتی پرسنل کام ہوتے ہیں اس کے لیے پیغمبر اسلام ایک وقت معین کرتے تھے۔ پیغمبر کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے
کہ پیغمبر اپنے اہل و عیال خاص کر اپنی زوجہ کی طرف توجہ دینا، ان کا خیال رکھنا، یہ پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کی سیرت کو بغور دیکھا جائے، ان کے نورانی اقوال کو پڑھا جائے، تو بات بات پر ہمیں یہ اشارے ملتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی میرج لائف کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پر توجہ بھی نہیں دیتے، بس یہ سوچ کر کہ چلتا ہے۔ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر غور کیا جائے، دقت کی جائے تو اثر رکھتی ہیں یہ باتیں۔ پیغمبر نے تاکید کی ہے، یہاں تک کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی گھر پہ جائے مناسب لباس پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ ایک شخص کو پیغمبر اسلام نے دیکھا، بالکل مندرس لباس ہے، پھٹا پرانا کپڑا ہے، کوئی مزدور تھا، کہیں کام سے آ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اس کو دیکھا، کہا تو گھر پہ جا رہا ہے، تیرے پاس کوئی مناسب لباس نہیں ہے کہ وہ پہن کر تو اپنے اہل و عیال کے سامنے جا۔ ہاں یا رسول اللہ، 2 لباس ہیں میرے پاس اچھے والے۔ کہا 2 میں سے ایک کو لے لے، اس کو پہن کے پھر اپنے بیوی بچوں کے سامنے جا۔ خود ظاہری آراستگی بھی اثر رکھتی ہے اپنے گھر کے اندر۔ اچھے لباس کے ساتھ گھر میں داخل ہو۔ پیغمبر کی اس بات پر وہ شخص عمل کرتا ہے اور اچھا لباس پہن کے جاتا ہے، پیغمبر راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بات صرف مردوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ بات عورتوں کے لیے بھی ہے۔ سجنا سورنا، سنگار کرنا، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، باہر جائیں، ایسی محفلیں ہو رہی ہے، شادی ہے، اچھا لباس بھی پہنے، اچھے زیورات بھی پہنے، اچھا سا میک اپ بھی کرے، مگر یہ ساری چیزیں اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اصل تو دکھانے کے لیے، اصل اپنی سجاوٹ، اپنی خوبصورتی اپنے شوہر کے نام ہونی چاہیے، نہ غیروں کے لیے، نہ دوسروں کے لیے۔ بہرحال پیغمبر اسلام نے بہت تاکید کی ہے اپنے نورانی اقوال میں۔ مختلف مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو آراستہ کرے، کس کے لیے؟ اپنی زوجہ کے لیے، اور زوجہ بھی اپنے آپ کو سجائے اپنے شوہر کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے ایک روز ایک شخص کو دیکھا جو پیغمبر کی بزم میں آیا ہوا تھا، بیٹھا تھا۔ پیغمبر نے بالکل نزدیک سے دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا کہ اس کی داڑھی کے سفید بال پیغمبر کو نظر آئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، مفہوم یہ ہے حدیث کا، کہا کہ خدا